البتہ یہ مذمت کرنا دہشت گردی کے واقعات کی یہ میں ضروری سمجھوں گا، خاص کر جو کل کا واقعہ تھا اس میں ہمارے 3 جو ہے اثاثے شہید ہوئے اور 22 کے قریب جو ہے جوان یا مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ تھے زخمی ہو گئے بے گناہ. تو اس طرح بے گناہ جو واقعات افراد جو ہیں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ مختلف واقعات میں، اس کی تو میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں. ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا لہر ہے، چونکہ ایک روایتی انداز سے معاملات نہیں چل رہے ہیں، ایک غیر روایتی قسم کے واقعات جو ہے بلوچستان کو درپیش ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نمٹنا وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا. اس میں انٹیلیجنس کا انپٹ، اس میں عوام کا کنسنسس اور پبلک کا سپورٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی واقعہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، امریکہ جیسے اسٹیٹ میں بھی کئی واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی سپورٹ یا مدد ان کو ملتی ہے وہ وہاں کے سٹیزنز کی طرف سے، وہاں کے شہری، وہاں کے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام شہری اس دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کی تمام عوام، پاکستان کی تمام عوام اس دہشت گردی کے خلاف ایک پیش اور ہوگی جس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے. صرف حکومت جو ہے یہ کام نہیں کر سکے گی جب تک عوام اس کے پیچھے اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑی ہو. تو ہمیں امید ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام بھی جو ہے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. گزشتہ دنوں بلوچستان کی ایشوز چونکہ ظاہری ہر فورم پر بلوچستان کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، بلوچستان میں کرپشن ہے جو فیول کرتی ہے اس ٹیررزم کو، بلوچستان کی محرومیاں ہیں، یہ بلوچستان میں انتقامی سیاست ہے وہ فیول کرتی ہے اس موومنٹ کو جو بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی چل رہی ہے. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، بے شک یہ باتیں ہیں، ہماری حکومت بھی یہ بات سمجھتی کہ یہ محرومیاں اور یہ کرپشن، یہ بیڈ گورننس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو، لیکن آج کا نہیں، یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے. یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں واقعی مذاکرات کریں. دیکھیں یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جرگے کے لیے اسمبلی سے بڑا فورم کوئی اور نہیں ہے. جیسے میرے بھائی شاہد دلن صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی ہے، تمام جو ہے میرے خیال سے تقریباً پارٹیوں کے ممبران جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں، ان کے سامنے وہ بریفنگ و حقائق سامنے رکھے گئے جس میں بلوچستان کو یہ حالات درپیش ہیں. تو اس کو بعض دوستوں نے اکنالج کیا، مانا ہے. سی ایم صاحب کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دوست جو ہے انڈور کچھ اور بات کرتے ہیں، آؤٹ ڈور کچھ اور بات کرتے ہیں، مگر حقائق سب کے سامنے رکھے گئے. اب یہاں پہ فرض بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے قبائل کا، ہمارے قبائل بے شک بلوچستان کا ایک قبائلی نظام ہے، لیکن یہ قبائلی کوئی جنگ تو بلوچستان میں نہیں چل رہی کہ جس پر ہم قبائل پر مشتمل ایک میڈ جرگہ بنا کے کسی کے پاس بھیج دیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبائلی طور پر حل ہو سکتا ہے تو ہم آج ہی بیٹھ کے قبائل کی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں، اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے، تشریف لائے، ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا
جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں، اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ، چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اس وقت ہر بات پر ایک ٹائم فریم مانگ رہے تھے کہ ہمارا یہ ایشو کس حد تک حل ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح بات چیت سے بہتری آئے گی. اور بلوچستان میں ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ یہی بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. پاکستان کی جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست بات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں. اگر آپ توقع رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں جنہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے، تو میرے خیال سے وہ بات پھر کبھی نہیں بنے گی، وہ اٹک جائے گی. آپ نے پریس کانفرنس میں کرپشن اور بیڈ گورننس کا سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹ میں بتا، پچھلی گورنمنٹ میں آپ بھی تھے، صاحب بھی تھے، تو کیا جو بندہ یہ نہیں سمجھتا والنٹریلی اگر آپ کہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اور گلٹی ہے وہ مستعفی ہو جائے، جانچ چھڑائیں تاکہ کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ ہو؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ میں نے صرف پچھلی حکومت کا نہیں، میں نے کہا کئی حکومتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے. تو اس پر ایک ول چاہیے، کوئی بھی حکومت ایک ول چاہیے. اس پہ شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ جو ریفارمز بہتری اب کب آتی ہے، پوری 100% کرپشن دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بھی جا کر 100% نہیں روک سکتے، مگر اس کے بعد اسکرپ پریکٹس کے بعد اب کون سے انیشیٹو لیتے ہیں، دیٹس میٹر. وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ظاہر کرتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ جو حکومت ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے مختلف سیکٹر میں، اس میں یہ خاص طور پر ایک کرپشن کا جو ہے عنصر شامل ہے کہ اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی شخص والنٹریلی کرپشن کر کے خود چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کو دباؤ میں ڈال کر اس کو جو ہے بیہائنڈ دی بائر کر کے اس سے نکالا جا سکتا ہے.